السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہماری سورہ دخان شروع ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ زخرف جو ہے اور یہ سورہ دخان یہ آپس میں ملتی جلتی ہیں، جیسے وہ بھی حامیم والکتاب المبین سے شروع ہوئی اور یہ بھی اسی سے شروع ہوئی۔ اس میں بھی قرآن پاک کا ذکر ہے کہ یہ ایک روشن کتاب ہے، اس میں ذکر ہے کہ یہ لیلۃ یعنی قدر کی رات میں نازل ہوا، مکمل ہوا۔ چلے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ملتی جلتی صورتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والقرآن والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو الحی ویمیت یحیی ویمیت وربکم ورب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولی عنہم وقالوا معلم مجنون۔ یعنی حامیم روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس کو ایک بابرکت والی رات میں اتارا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو بدعمالی کے انجام سے ڈرائیں۔ بے شک ہم پہلے بھی ڈراتے رہے ہیں۔ اس رات کو نظام کائنات کے سلسلے میں تمام حکمت والے کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اپنے پاس سے یہ حکم یعنی قرآن نازل فرمایا ہے اور بے شک اسی مقصد میں یعنی ڈرانے کے لیے ہم نے رسول بھی بھیجے ہیں۔ اس کتاب کا نزول آپ کے رب کی طرف سے دنیا والوں پر ایک بڑی رحمت ہے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آسمان کے، زمین کے اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں ان سب کے مالک کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور یقیناً تمہارے لیے رحمت ہے، بشرطیہ تم اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی زندہ ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے اور وہ تمہارے اگلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ لیکن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل کود میں مصروف ہیں۔ تو اے رسول آپ اس دن کا انتظار کیجئے جس دن آسمان ایک دھواں کا سما پیش کرے گا اور یہ دھواں تمام لوگوں کو ڈھانک لے گا، وہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اس وقت یہ کافر اس طرح دعا کریں گے، اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اس دھوئیں سے ان کو کیسے نصیحت حاصل ہوگی؟
ان کے پاس ایک ایسا رسول آ چکا ہے جو ہدایت کی ہر بات کو واضح کرتا ہے، لیکن یہ پھر بھی اس پر ایمان نہیں لائے، بلکہ اس سے کیا کیا ہے؟ ثم تولوا عنہ وکانوا، پھر اس سے منہ موڑا ہے، پھر اس سے منہ موڑا ہے اور کہتے ہیں یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ بہرحال ہم چند روز کے لیے عذاب کو دور کر دیں گے، لیکن تم پھر وہی کام کرو گے۔ پھر جس دن ہم یعنی سخت پکڑ میں تمہیں گرفتار کریں گے تو ہم انتقام لے کر ہی رہیں گے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہے، یہ ترجمہ ذرا یہ جو آیات ہیں یہ بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھنے والی آیات ہیں، ان کو سمجھ کر پڑھیے گا، دیکھیے گا پھر آپ کا دل کیسے گناہوں سے دور اور نیکی کے قریب ہوتا ہے۔ یہ بڑی اس میں ایسی آیات ہیں کہ ڈائریکٹ انسان کے دل میں اتر جاتی ہیں، کوئی عذر پیش کیے بغیر، بندہ یعنی کچھ سوچے بغیر اس کے دل میں اتر جاتی ہیں۔ اللہ کے جو تمام کام ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں، اس کے کاموں میں، اس کے فیصلوں میں کوئی نہ کوئی لازمی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، لازمی۔ یہ جو رب السماوات والارض ہے، یہ آیت ہم نے بہت بار پڑھی کہ جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان میں وہ سب اللہ کا ہے۔ اور پھر آگے قیامت کا منظر اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب ایک دھواں دار ہو جائے گا تو پھر یہ یعنی وہ ایک کہتے ہیں نا کہ یہ دیوانہ ہے، یہ سکھائی پڑھائی باتیں جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ کافر جو ہیں وہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ کیا کوئی دیوانہ ایسا کلام پیش کر سکتا ہے، یعنی کوئی دیوانہ جو ہے وہ ایسی حکیمانہ باتیں کر سکتا ہے۔ جب انسان میں ضد اور ہٹ درمی آ جاتی ہے نا تو وہ اپنی بیوقوفی پر بھی ناز کرتا ہے، وہ سمجھتا کہ میں ہی ہوں جو کچھ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات پر زور دیا ہے، ہم نے سورہ سبا میں پیچھے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس کیفیت کو ایک اور جگہ یعنی بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے گا سورہ سبا آیت نمبر 7-8 میں، یہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں یہ لوگ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ جو دھوئیں کا ذکر ہوا ہے نا قرآن پاک میں، یہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ لوگ دین اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو دعا کی، اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا یعنی کہ وہ قحط جو ڈالا گیا تھا، یعنی ان کو قحط نے پکڑ لیا تھا نا، وہ قحط کا عالم یہ تھا کہ وہ ہر چیز، مردار، ہڈیاں، بدبودار مردے کے جسم، سب کچھ کھا گئے تھے، اور جب ان میں سے کوئی آسمان یعنی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو فاقے کی وجہ سے اسے دھواں نظر آتا۔ یہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، یہ دونوں میں یہ حدیث ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں، دوبارہ پڑھ کر سناتی ہوں، یہ بڑی اہم ترین حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں کا ذکر یہ جو ابھی قرآن پاک میں ہوا، فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ دین اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، تو اس طرح دعا کی، اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا 7 سالہ قحط ڈال دے، یعنی قحط نے ان کو پکڑ لیا اور وہ ہر چیز حتیٰ کہ کھالیں، مردار، ہڈیاں، بدبودار مردوں کے جسم تک کھا گئے، اور جب ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو فاقے کی وجہ سے اسے دھواں نظر آتا۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، اور آپ کی قوم فاقے سے ہلاک ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ پھر ابن یہ آیت پڑھی، جس دن آسمان پر دھواں ظاہر ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی، بارش ہوئی، پھر جب فارغ یعنی کہ پھر جب آسانی پیدا ہو گئی تو وہ لوگ پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، انکم
आएदूना, तो तुम फिर लौट जाओगे। यानी अल्लाह की पेशन गोई के मुताबिक वो लोग फिर कुफर की तरफ वापस लौट गए थे। हम्म यानी धुएं की पेशन गोई का पूरा हो जाना अल्लाह के रसूल की सदाकत की एक बहुत बड़ी दलील है, लेकिन अफसोस के काफिर फिर भी ईमान नहीं लाए। हम्म काफर जो है वो फिर भी ईमान नहीं लाए। वालकद फतहना क़ब्लहिम कौमन फ़िरऔन व जाअहुम रसूलन करीम, अल्लाह कहते हैं और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इनसे पहले कौम फ़िरौन की आजमाइश की थी। इनके पास एक जलीलुल कदर रसूल आए थे जिन्होंने इनसे कहा अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे लिए ईमानदार रसूल बनकर आया हूँ, और ये कि अल्लाह के मुकाबले में सरकशी न करो। मैं तुम्हारे सामने अपनी नबूवत की एक खुली दलील पेश करता हूँ, और इस बात से कि तुम मुझे संसार करो, मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह तलब करता हूँ, और अगर तुम मुझ पर ईमान ना लाए तो मुझसे अलहदा हो जाओ। फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की कि ये गुनाहगार लोग हैं, मेरी बात नहीं मानते। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदों को रात के वक़्त लेकर निकल जाओ, मगर ये ख्याल रखना कि तुम्हारा ताक़ब ज़रूर किया जाएगा। हुँ? तुम्हारा ताक़ब ज़रूर किया जाएगा, और जब तुम समंदर पार कर चुको तो इसी हालत में ठहरा हुआ छोड़ देना, इसमें इनके लश्कर को डुबोया जाएगा। हुँ? कम तारकुम मिन जन्नतिन व अयून व ज़ुरुल मकामिल करीम व नेमतिन कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन कज़ालिका व औरसनहा कौमन आखरीन फमा बिकत इलैहिमुस्समाअ वल अर्ज़ु व मा कानू मुनज़िरीन वलक़द नज्जयना बनी इसराईला मिनल अज़ाबिल महीन मिन फ़िरऔन इन्नहु काना आलियन मिनल मुस्रिफ़ीन। और इस बात से कि तुम मुझे संसार कर दोगे, मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह तलब करता हूँ। और अगर तुम पर मुझ पर ईमान ना लाए तो मुझसे अलहदा हो जाओ। फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की कि ये मेरी गुनाहगार जो लोग हैं ये मेरी बात नहीं मानते। तो अल्लाह ने कहा, मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकल जाओ, मगर तुम्हारा ताक़ब ज़रूर होगा, और जब तुम समंदर पार कर चुको तो इसी हालत में ठहरा हुआ छोड़ देना, इसमें इनके लश्कर को डुबोया जाएगा। कितने ही बगात और चश्मे वो छोड़ गए, कितनी ही खेतियाँ और उम्दा उम्दा मकामात इन्होंने छोड़े, और कितनी ही नेमतें उन्होंने छोड़ी जिसमें वो मगन थे। मुजरमों को हम इसी तरह हलाक किया करते हैं, फिर हमने एक दूसरी कौम को इन तमाम चीज़ों का वारिस बना दिया। इनकी तबाही और हलाकत पर ना तो आसमान रोया और ना ज़मीन, और ना इन्हें मोहलत मिली। इसी तरह हमने बनी इसराइल को ज़िल्लत अमेज़ तकलीफ़ से निजात दी, यानी उनको फ़िरौन के जो वो जो जुल्म करता था मज़ालम से निजात दी, और वो बड़ा सरकश था और जुल्म सितम में हद से निकल गया था। और ए रसूल, हमने अपने इल्म की बुनियाद पर बनी इसराइल को तमाम अक़वाम आलम पर मुंतखब किया, और हमने इनको ऐसी निशानियाँ दी जिनमें इनकी खुली आजमाइश थी। यानी यहाँ फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है, और काफिरों को धमकी देते हुए अल्लाह ताला ने कौम फ़िरौन का जो बुरा अंजाम हुआ वो बयान किया। हुँ? ये जो कौम फ़िरौन का जो वाक़या है ये हम 12 दफ़ा पीछे पढ़ रहे हैं। इन्ना हाउलाई ला यक़ूलूना इन्ना हियल इल्ला मौतातुनल औला व मा नहनु बिमुनशरीन क़ालू बाबाना इन कुंतुम सादिकीन अहुम खैरुन अम कौमन। अल्लाह कहते हैं, रसूल, ये लोग कहते हैं हमारी ये पहली दफ़ा की मौत ही बस हमारा खात्मा कर देने वाली मौत है, फिर इसके बाद हम जिंदा नहीं किए जाएंगे, और अगर तुम सच्चे हो तो हमारे आबाओ-अजदाद को जिंदा करके दिखाओ। और ए रसूल, क्या ये लोग कुव्वत और नेमत के लिहाज से बेहतरीन है? जो कौमें पहले गुजर चुकी हैं हमने इनको हलाक कर दिया, तो क्या इनकी हकीकत यह है कि बेशक वो गुनाहगार थे इसलिए हलाक किए गए हैं कि ये भी गुनाहगार हैं, लिहाजा इसी तरह ये भी हलाक हो जाएंगे। अखलकनहुम अन्नहुम कानू मुजरिमीन। यानी काफरों को किसी तरह यकीन नहीं आता कि वो क़यामत के रोज़ दोबारा पैदा होंगे, और वो तरह तरह की इश्काल बयान करते हैं। तो अल्लाह ने काफरों को तनब्बे किया है, ठीक है,
وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما عابدین ابین لا ابین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون ان یوم الفضل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیء ولا هم ینصرون الا ما رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آسمان کو، زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو محض کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ان کی پیدائش میں ہماری کیا مصلحت ہے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے جمع ہونے کا وقت مقرر ہے، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اور نہ انہیں کہیں سے مدد ملے گی۔ ہاں، جس پر اللہ کا رحم ہو جائے تو اس کے لیے ہر قسم کی بلائی ہی بلائی ہے، بے شک اللہ غالب اور بڑا رحم والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا اور پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اسے پکڑ لو اور سختی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اسے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ۔ اسے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جا کر ڈال دو، پھر اس کے سر پر تکلیف دینے والا کھولتا ہوا پانی ڈالو، پھر اس سے کہو عذاب کا مزہ چکھو، تو دنیا میں غالب اور عزت والا بنا پھرتا تھا نا، اب تیرا غلبہ اور عزت کہاں گئی؟ پھر دوزخیوں سے کہا جائے گا یہی وہ دوزخ ہے جن کے متعلق تم شک کیا کرتے تھے، اور ان کے برعکس متقی امن اور امان میں رہیں گے، باغوں میں اور چشموں میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور جنتیوں کا جو لباس ہے وہ سبز کلر کا ریشمی لباس ہوگا اور وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور اللہ کہتا ہے متقیوں کو ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ وہاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنائیں گے، وہاں وہ امن کے ساتھ ہر قسم کے میوے منگا منگا کر کھائیں گے، پہلی موت کے علاوہ جس کا مزہ وہ دنیا میں چکھے ہیں اب وہ وہاں کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور اے رسول یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اور اے رسول اگر یہ لوگ نصیحت حاصل نہ کریں تو آپ بھی ان کے انجام کا انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں۔ اللہ کہتے ہیں یہ کوئی زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ان دونوں میں ہے یہ کوئی کھیل کے طور پر پیدا نہیں اللہ نے کیا، یہ کوئی بے مقصد پیدا نہیں ہوئے، بے فائدہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، انسانوں کی آزمائش کی ہے، اگر وہ اس میں پورے اترتے ہیں تو ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کو سزا ملے گی، اور سزا اور جزا کا دن قیامت کا دن جو ہے وہ مقرر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان صورتوں میں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے وہ صورت پڑھی، یہ صورت 50 آیت نمبر 59 یہ اس صورت کی آخری آیت تھی۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے یعنی پہلے دوزخ کا نقشہ کھینچا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے محشر کا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت میں جو دوزخی ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جنت میں جنتیوں کے لیے کیا ہونے والا ہے، یعنی جو لوگ جنت میں رہیں گے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور انہیں دوزخ کی ہوا تک نہیں لگے گی، اور جو دوزخی ہیں ان اللہ کہتے ہیں انہیں گھسیٹتے ہوئے جو ہے نا وہ لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو اور ان کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈال دو۔ اب یقین کریں یہ جب یاد پڑی جاتی ہیں جہنم کے بارے میں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اور یہ جو میرے پڑھنے میں سمجھانے میں عربی پڑھنے میں کوئی بھی غلطی یا اللہ ہو جاتی ہے، لفظ پڑھنے میں زیر زبر پڑھنے میں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور یا اللہ ہمارے جو دل ہیں ان میں ایسے اپنا ڈر پیدا کر دے
یقین کر میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آگے کیا کہوں. یہ میں جب جہنم کا جہاں کہیں بھی الحمدللہ ہمارا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ مکمل ہونے والا ہے. جب بھی میں یہ صورتیں جہنم کے بارے میں پڑھوں تو ایسے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، اور ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.